السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھائی مسجد کے باہر ہیں ان سے ادب گزارش ہے کہ مسجد میں داخل ہو جائیں. اب سوال و جواب کی نشست شروع ہو رہی ہے. آپ کے دل میں جو کوئی بھی سوال ہو، خطبے کے دوران ہمارے خطیب صاحب نے جو باتیں کہی، اس کے علاوہ رمضان المبارک کے متعلق، اس کے علاوہ اسلامی جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، آپ بلا جھجک بغیر شرمائے کے سوال کریں. انشاءاللہ ہمارے شیخ کے محترم اس کا جواب دیں گے. اس لیے کہ سوال جواب کرنے سے معلومات ہوتے ہیں. ہم میں سے کئی مسلمان ہیں آج تک کسی کی عمر 20 سال ہو گئی، کسی کی 25 سال، کسی کی 50 سال ہو گئی، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں. اسی لیے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگ سوال کریں، شرمائے نہیں. نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، مسلک کے متعلق، توحید کے مطابق اور شرک کے متعلق، جو بھی بدعت کے متعلق جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات ہوں گے. دل میں بات رکھ لینا فائدہ نہیں ہے دوستوں. اعلان کرنا چاہیے. اللہ کا اس کے رسول کا چاہنے والا کیا کرتا ہے؟ تحقیق کرتا ہے، معلومات کرتا ہے. نہیں معلوم تھا اب تک عمل کرتا رہا، چلے کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. سب سے بہترین بات اب تک کہ ہماری زندگی گناہوں میں گزری تھی، 30 سال 20 سال 50 سال 60 سال نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے. سب سے پہلی شرط کیا کرے؟ جو گناہ کر رہے تھے یا اللہ کے رسول کی نافرمانی دین کے نام پہ کر رہے تھے، نہیں معلوم تھا، تو پہلے توبہ کرے، پھر ایمان لائے، پھر عمل صالح کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال زندگی جو گناہوں کی تھی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو جو کوئی بھی یہ چاہے، جو کچھ سوال میں آپ کے دل میں آپ کر سکتے ہیں. بس بات بلا بھی سوال کیجئے بھائی. آواز سے بول تھوڑا سا. یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ ننگے سے نماز اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. اللہ صحت عافیت دے ہمارے بھائی کو. بھائی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہے. بڑا اچھا سوال ہے جی 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 سنیے. دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی ہے. کتنے؟ بغیر ٹوپی کے ننگے سے نماز پڑھی ہے. صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ ہونے کے باوجود امامہ اتار کر کے بازو رکھ کر کے ننگے سر نماز پڑھائی. کسی نے پوچھ لیا امامہ ہونے کے باوجود آپ نے ننگے سر نماز کیوں پڑھائی؟ کہنے لگے تم جیسے احمق کو بتاؤں کہ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا ہے؟ اور ٹوپی کا جہاں تک کے تعلق ہے، حدیث میں یا قرآن میں ٹوپی کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے. رہی بات امامے کی، امامے کا ذکر آتا ہے. امامے کے متعلق کوئی بھی فضیلت کسی حدیث کے اندر موجود؟ امامہ باندھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دستور تھا، نظام تھا، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا تھا. لیکن امامہ باندھنے کے یہ فائدے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی بیان نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں بڑے ننگے سے نماز پڑھنا ناجائز ہے، کوئی کہتے ہیں حرام ہے، کوئی کہتے ہیں کفر ہے. یہ باتیں بیکاری کی باتیں ہیں. سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے، ننگا سے نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اور دیکھیں آپ، اب 2 مہینے کے بعد میں 3 مہینے کے بعد میں کون سا موسم شروع ہوگا؟ حج کا موسم شروع ہوگا. حج کے ایام میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، امامہ پڑھ کر. کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ بھئی ننگے سر نماز نہیں ہوتی تو پھر کسی حاجی کا حج بھی. تو میں نے آپ کو 2 روایتیں سنائی ہے، صحیح بخاری کی ہے، اور بخاری کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ
बुखारी आसमान के नीचे रब के कुरान के बाद में सबसे सही किताब है, तो कौन सी है? सही बुखारी है। इसके ऊपर उम्मत का इजमा है, सारी की सारी उम्मत का इजमा है। इससे मैंने थोड़ी बातें सुनाई है, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब पूरा होगा। कोई और सवाल कीजिए भाई। सवाल है कि थोड़ा है उसको मोड़ करके पढ़ सकते हैं नमाज, या मना किया गया है? तस्बीह के नीचे रखे तो पढ़ना मना है, मोड़ करके कुछ लोग कहते हैं कि मोड़ करके नहीं पढ़ना चाहिए। देखें भाई ने सवाल किया टखने के नीचे कपड़ा रखना नमाज की हालत में ममनू है, ये सही नहीं है, ये गलत है। मोमिन को हमेशा चाहिए, जैसा हमारे शेख ने कहा, अपना कपड़ा टखने के ऊपर रखे, नमाज हो या गैर नमाज हो, और मोड़ना भी नहीं चाहिए। नमाज की खातिर मोड़ रहे हैं, हालांकि नमाज में कपड़ा मोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है, और फिर टखने के ऊपर रखने का हुक्म नमाज में नहीं दिया गया। आप चलते फिरते बैठते उठते आपका कपड़ा कहाँ होना चाहिए? टखने के ऊपर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस किसी का भी कपड़ा टखने के नीचे रहेगा वो हिस्सा जहन्नम में चलेगा, और अल्लाह के अज़ाब से हम सबको डरना चाहिए। इत्तक़ुन नार वलो बिशिक़्क़ि तमर वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि सवाल का जवाब पूरा होगा। कोई बुनियादी सवाल करे अकीदे के मुताबिक, नमाज के मुताबिक, दुआ के मुताबिक। आखिरी बात में ना सीधे पे हाथ करके नमाज पढ़े या सीधे के नीचे हाथ करके पढ़े, कहां पर? अल्लाह हिदायत देते हैं, बारक अल्लाह फिक, अल्लाह सहायता देते हैं। हमें कुछ लोगों ने नमाज की तकसीम कर दी है, कोई हनफी नमाज, कोई शाफी नमाज, कोई मालिकी नमाज, कोई हम्बली नमाज। ये लोगों को देखा देखी हमने किया है। लोग जाफरी नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो कौन सी होती? अहले सुन्नत की नहीं होती, शियों की राफियों की नमाज होती। कौन सी? सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफ शियों ने की। किसने? उसका देखा, क्योंकि हमारे जो सुन्नी भाई हैं वो भी करने लगे। कोई कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सीने पे हाथ बांधा, कभी ज़ेरे ने हाथ बांधा, फिर कभी हाथ छोड़ दिया। नबी जब शुरू नमाज पढ़ते तो सीने पे हाथ बांधते, थोड़ा थक जाते तो नीचे करते, फिर उससे थोड़ा नीचे करते, फिर हाथ छोड़ देते। ऐसी बात नहीं है भाई, ये लोगों की बकवास है। हदीस से तारीख से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि हमारे भाई ने सवाल किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जिंदगी के आखिरी अरसे में कहाँ हाथ बांध करके नमाज पढ़ी? मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ कौन? वाइल बिन हजर है, यमन से आए। कहां से? यमन से सफर करके आए हैं। सर्दी के अय्याम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा ओढ़े हुए हैं, आप नमाज अदा कर रहे हैं, आपकी नमाज का मुशाहिदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पे हाथ बांधे। ये कब की बात है? 9 हिजरी की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात पाए कौन सी हिजरी में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए मालूम है किसी को? 11 हिजरी में। सही बोल रहा हूं शेर भाई? 11 हिजरी में। 9 हिजरी में आते हैं, सर्दी के अय्याम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का मुशाहिदा करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पे हाथ बांधे हुए हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा ओढ़े हुए हैं। सर्दी के दिनों में कपड़े से हाथ बाहर निकाल करके रफ़ेदेल कर रहे हैं। वाइल बिन हुजर फिर यमन चले जाते हैं। 1 साल के बाद में 10 हिजरी में फिर आते हैं। उन्हीं सर्दी के अय्याम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का मुशाहिदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पे हाथ बांधे हुए। कौन सी हिजरी की बात है? 10 हिजरी की बात है। इसके 6 महीने के बाद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है, आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं 11 हिजरी में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 6 महीने पहले तक ये बात साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पे हाथ बांधा और रफ़ेदे। अब इसके बाद कोई हनफी भाई उठे, इसके बाद वाली रिवायत बयान कर दे, हम कहेंगे सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस मनसूख है, रफ़ेदे करने वाली हदीस, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं होगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल है। उम्मीद है कि आपका सवाल का जवाब पूरा होगा।
کوئی اور سوال ہو تو کر سکتے ہیں بھائی. 27 رمضان کو خاص کر کے دیکھنا ہاں بھائی کا سوال ہے جزاک اللہ خیر کہ صرف شب قدر جو 27 رات کو منائی جاتی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ وہ صحیح نہیں ہے دوستوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاک راتوں کو جاگ کر کے شب قدر کو پانے کا حکم دیا ہے. 21 23 25 27 29 یہ حدیث کے اندر موجود ہے. اور طارق جمیل حفیظہ اللہ بھی نے اقرار کیا اس کا. ان کا بھی ویڈیو آ چکا. وہ کہنے لگے کہ بھئی جو لوگ 27 جب سب کو جاگتے ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاک راتوں میں جاگنے کا حکم دیا ہے. امید ہے کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا. کوئی اور سوال بھائی جو کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, چاہے حنفی ہو, چاہے شافعی ہو, چاہے مالکی ہو, چاہے دیوبندی بریلوی, کوئی بھی بھائی. اللہ جزائے خیر دے. بھائی نے سوال کیا رمضان المبارک میں تراویح کی رکعت کتنی پڑھنی چاہیے. جیسا بھائی نے مجھ سے سوال کیا اسی طریقے سے کسی نے ہماری امام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی سوال کیا تھا. کہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں رات کی نماز کیسی ہوتی تھی. ام المومنین نے جواب دیا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ لا تسألوا عن حسنہن وطولہن. پوچھنے والوں تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں رات کی نماز کا سوال کرتے ہو, میں رمضان میں سال کے 12 مہینوں کا جواب دے دیتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غیر رمضان میں 8 اور 3 11 سے زیادہ زندگی میں کبھی نہیں پڑھا ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی ہے. اور گواہی کس کی ہے؟ نبی کے گھر کی گواہی ہے. اور ان کی گواہی ہے جس سے 2000 سے زیادہ روایتیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں صحابہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے سوالات کرتے تھے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ رمضان میں غیر رمضان میں کبھی بھی نہیں پڑھی ہے. لیکن ان کی نماز کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں مت پوچھو. ان کی نماز کی خوبصورتی کے بارے میں عشاء کی نماز کے ساتھ 20-25 منٹ 40 منٹ کے اندر 20 تراویح 3 وتر مار کے مولوی صاحب نکل جاتے. جیسا یوں سمجھ لو کہ جانور کیا پرندہ دانا چگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبا کرتے, رکوع لمبا کرتے, سجدہ لمبا کرتے. اللہ اکبر. تو کچھ لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی تھی. وہ صحیح, وہ بیہقی کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس ہے. اس کے جتنے طرق ہے سارے کے سارے نہیں, سارے کے سارے. اور میں کہتا ہوں اعناب کے علماء نے بھی اقرار کیا ہے. ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. صاحب کے شاگردوں نے بھی اقرار کیا ہے. بڑی کوشش کر کے ہم 8 سے زیادہ ثابت نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح قائم کی. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. موطا امام مالک کو کھولیے آپ لوگ. موطا امام مالک میں حضرت عمر نے 2 امام رکھے تھے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ. دونوں کو 11 رکعت کا حکم دیا تھا. کہاں لکھی ہے بات؟ موطا امام مالک میں ہے. اس کے بعد میں ایک اثر لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں کچھ لوگ 20 پڑھتے, کچھ لوگ. بھائی کچھ لوگ سے ہم کا کچھ لینا دینا ہے؟ ہم کو لینا دینا کس سے؟ جس کا کلمہ پڑھا اسی سے لیں گے. اگر کہ حضرت عمر کی سنت نبی کی سنت سے ٹکرا جائے تو کیا کریں گے؟ کس کی سنت کو لیں گے بھائی؟ نبی کی سنت کو لیں گے. حضرت عمر کی بھول ہے, وہ بات کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں مکے اور مدینے میں مسجد نبوی میں اور حرم میں 20 رکعت ہوتے ہیں. جی ہاں 20 رکعت ہوتے ہیں. وہاں پر ایک امام نہیں پڑھاتا ہے, 2 امام پڑھاتے ہیں. یہ سعودی حکومت کی پالیسی ہے. جو ہمارے مسلمان بھائی سنی ہیں, جو یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں
ہیں کہ 20 رکعت پڑھیں، ان کو بھی تھوڑا قریب کریں. قریب کریں گے تو مسئلہ سمجھ میں. ایک امام کیا کرتا ہے 10 پڑھاتا ہے نکل جاتا ہے، دوسرا امام آتا ہے. اور سعودی عرب کے اندر مکہ اور مدینے کے علاوہ ساری مساجد سارے سعودی عرب میں 8 اور 3 11 سے زیادہ نہیں ہوتی. 8 اور 3 11 سے. اور کچھ لوگ مکہ مدینے سے 20 رکعت تراویح لینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی 12 مہینے میں صرف ایک مسئلہ لیتے ہو. کتنے مہینے میں ایک مسئلہ صرف تراویح کا. ارے وہ فرض نماز کے بعد میں دعا نہیں ہوتی، دوہری اقامت نہیں ہوتی، نماز سے اذان سے پہلے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں ہوتا، اقامت سے پہلے درود نہیں ہوتا، چہلم نہیں ہوتا، برسی نہیں ہوتی، قبروں کا طواف نہیں ہوتا، بہت سارے چیزیں نہیں. 2 ادائیں نہیں ہوتی سب لوگ لے رہے. تو پھر ہم بھی انشاءاللہ راضی آپ لوگوں سے. اللہ جزائے کر دے. امید ہے کہ سوال کا جواب بڑا ہوگا. کوئی اور سوال؟ اور دوسری رکعت میں آمین بولنا ہے. اللہ جزائے خیر دے. اللہ سے عطافیت دے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے. دیکھیں آپ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا امن الامام فامنوا. جب امام آمین کہتے تم بھی آمین کہو. اب ہمارا امام دل میں کہے تو ہم کیسا کہیں گے بھائی؟ کہیں گے کہہ سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے سارے گناہ. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہودی سلام اور آمین 2 چیزوں سے چیڑتے ہیں کون؟ لیکن اہل سنت والجماعت نبی کی سنت کی طرف نسبت کرنے والا اس کو تو نہیں چڑنا چاہیے. ہمارے ایک دوست اللہ یرحم ان کے رشتے دار یہاں ماموں موجود ہے وہاں. وہ متحدہ عرب امارات سے بامبے آ کر کے انہوں نے نماز پڑھی مسجد میں. نماز پڑھی تو امام نے ولدالین کہتے انہوں نے آمین کہی. اکیلے کہ آمین گونجی بس. سلام پھیرنے کے بعد میں امام صاحب نے کہا کس کتے نے آمین کہی؟ تو یہ بیچارے زیادہ ہوشیار ہے اور ان کو کتاب و سنت کا علم تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کہی آمین. امام صاحب سے پوچھا ہاں میں نے کہی لیکن آہستہ کہی. اس نے کہا آپ چھوٹے کتے میں بڑا کتا. اللہ اکبر. یہ بات بڑی آسان ہے. ہماری زندگیوں میں نبی کی سنت کیسے آ جائے اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے. جب سنت کی بات آئے تو سنت کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. چلے آپ کوئی اور سوال کیجیے. کھانا پکنے کو تھوڑی دیر میں 5-10 منٹ سوال جو بھی کر سکتے ہیں آپ. السلام علیکم. غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا جائز ہے یعنی کہ 11 بات تھا. کیا بولیں؟ دیکھیں آپ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں پر لعنت بھیجی حضرت علی والی حدیث کے اندر. اس کے اندر سے ایک یہ ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے اس پر اللہ کی لعنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے اس آدمی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. لوگوں تم پر مردار حرام کر دیا گیا. بکری مر گئی کھاتے ہم لوگ، گائے مر گئی کھاتے. حرمت علیکم المیتۃ مردہ حرام ذبح کر کے کھاتے ہم. اس کے بعد کیا ہے آگے بہتا ہوا خون پیتے ہم لوگ، یہ بھی حرام کر دیا گیا. اور سور کا گوشت کھاتے ہم لوگ، اس سے تو سخت نفرت کرتے. 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح ذکر کیا. اس کے مدِ مقابل میں کہا وما اہل بہ لغیر اللہ. جو غیر اللہ کے لیے ذبح کر دے اس کے اوپر بھی وہ بھی حرام ہے میرے بھائی. اب ہم 11ویں کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں پیران پیر سے عبد القادر جیلانی کے لیے. 11ویں ان کے لیے کر رہے ہیں. بکرا کیسے ذبح کر رہے ہیں؟ بسم اللہ ہو. نظر کس کی ہو رہی؟ نام اللہ کا لیا جا رہا. نظر کس کی ہو رہی؟ اچھا یہ بکرا ذبح کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے میرے بھائی. اور عبادت کس کی ہوتی؟ غیر اللہ کی عبادت ہوتی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے. وہ لوگ جو آج تک ذبح کرتے آ رہے تھے نہیں معلوم تھا, اب رک جانا چاہیے. چاہے ابا جان ہو, امی جان ہو, بڑے بھائی ہو, یہ قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے. اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے, وہ اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے. کوئی اور سوال؟ کریے. سلام جو درود بھیجتے نا اللہ کے نبی پر, جو مائک میں جو پڑھتے ہیں, کہاں تک صحیح ہے؟ اللہ ہدایت کر دے. بڑا اچھا سوال کیا بھائی نے, بنیادی سوال کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو حق پرست ہے, جو توحید پرست ہے, جو صحیح اوریجنل اہل سنت والجماعت ہے, ڈپلیکیٹ میں اوریجنل اہل سنت والجماعت, وہ لوگ کیا کرتے؟ سلام نہیں پڑھتے. لوگ پڑھتے تو ان کو روکتے. کوئی آدمی یہ کہے کہ سلام نہ پڑھے وہ کافر ہے. مسلمان کہلانے کا حق ہم کو سلام سے اعتراض, درود سے اعتراض نہیں ہے. لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے سلام اور طریقے درود سے اعتراض ہے. سلام پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقینا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, حج نہیں کرتا, زکات نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں کرتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھتا رہتا ہے. غلط بات ہے دوستو, صحیح بات نہیں ہے. اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ یقینا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ درود پڑھتا ہے. کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اچھا درود کوئی پڑھو بھائی, آواز سے بھاؤ سے بلند پڑھو, پڑھو بھائی, کوئی پڑھو ذرا ایک آدمی. پہلا لفظ کیا ہے؟ درود پڑھے. اللہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اب نبی کس سے, اللہ تعالیٰ کس سے کہے بھائی درود پڑھے؟ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے درود پڑھے تو کس سے کہے؟ یہ جو ہمارا درود ہے یہ دعا ہے نبی کے لیے. اللہم اے اللہ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائیں رحمت کرتے ہیں. اے ایمان والا تم کی درود و سلام. تو ہم کو سلام سے اعتراض. اچھا سلام پڑھنے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کر پڑھتے, کھڑے کر پڑھتے, کھڑے کے پڑھتے. کوئی بیمار ہے پورے کھڑے گئے, کوئی بیمار ہے کھڑے نہیں سکتا, اس کو پکڑ کے کھڑا کرتے. میں دیکھا ہوں بھائی کیوں کھڑے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی, سلام پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ کے کھڑے ہو رہے, کیا کر رہے؟ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, جو نہیں اٹھا وہ کیا ہے؟ نبی کا بے ادب ہے نہیں ہے, غصہ ہے نہیں ہے. غصہ بھی نہیں کرنا, نبی کا ادب کرتے ہوئے کیا کرنا؟ غصہ کے رسول مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے. کیا ہے؟ غصہ کے رسول واجب القتل ہے, جو نبی کا غصہ ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, نبی کے ادب احترام میں لوگ اٹھ کے کھڑے بھی گئے. کھڑے کے سلام کیسا پڑھے؟ یا نبی کیسا پڑھے؟ وہ مسجد کا اچھا ٹوٹ جائے. کیسا پڑھے؟ سرکل صاحب سلام علیکم بولتے بھائی, ایسا آواز چیخ مار کے بولتے. ایسی بھی سلام کرتے, ابا سلام کرتے سر. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 یا 3 ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تم اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند مت کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آواز کو کستے ہو. نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے, تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دی جائے, تم کو اس کی خبر ہی نہ ہو. نبی کی شاید کے اترنے کے بعد میں صحابہ کیا کرتے؟ اتنی پست آواز میں نبی سے کیا کرتے؟ بات کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آواز بلند کرو, مجھے سنے نہیں آتا. ان کو ڈر تھا, کس کو؟ صحابہ کو, کہ ان کے نمازیں, روزے, حج, زکات برباد نہ ہو جائے. اللہ اکبر. دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کی طرف مخاطب کر کے پکارتے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. کاش یہ دیہاتی صبر کر لیتے, ہمارے نبی کا نکلنے کا انتظار کر لیتے, ان کے لیے بہت بہتر تھا. یہ اپنے اعمال برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ
اپنی آوازوں کو بس رکھتے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور رہی بات درود کی، درود وہ درود پڑھا جائے جو درود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے. کیا کیے؟ اب یہ سلام بھی انڈیا، میڈ ان انڈیا، اور پاکستان ہے درود بھی میڈ ان انڈیا. حدیث کے اندر اس کا لفظ تو بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. کیسے پڑھنا چاہیے؟ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. امید ہے کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا. اور پانی ملے. اللہ جزائے خیر دے. بڑا اچھا بنیادی سوال ہے. کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی بیچارہ. 30 40 50 سال سے نماز پڑھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. اب یہ مسئلہ پوچھ لیے تو لوگ کہتے ہیں بھائی سری جاری مقتدی منفرد امام استغفر اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا ہے صحابہ پیچھے قرات کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرنے میں دقت انصراف کرنے کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقرؤون خلفی، کیا تم لوگ میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفعلوا، کوئی چیز نہیں پڑھنا، لا تقرؤ، کوئی چیز نہیں پڑھنا الا بفاتحۃ الکتاب، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا. کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی بھی نماز نہیں ہوتی. نماز جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز. اب لوگ بیچ میں ٹانگ اڑانے کے لیے ایک آیت لا لیتے. کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سنو، نصیحت حاصل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ارے یہ آیت کس پہ اتری؟ نبی پہ اتری نہیں اتری؟ نبی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نبی پہ اتری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہو نماز میں قرآن کی تلاوت مت کرو، ایسا نہیں کہا. یہ آیت کریمہ کیوں اتری؟ کفار و مشرکین نے کہا تھا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو، اس پہ لوگوں باتیں کرو تاکہ تم اس پر غالب آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سنو، نصیحت حاصل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جب امام کے پیچھے ہو تو کیا کرے؟ کہا اقرأ بِأَعْمِي نَفْسِكَ، دل میں نہ کیا کرے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے آہستہ آہستہ. اس کی بہت ساری روایتیں ہیں. صحیح درود کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح درود کیا ہے؟ ہاں صحیح جامع درود وہ ہے درود ابراہیمی جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں. اور اس میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے درود بھی ہے، لیکن درود معصورہ، درود لکی، درود تاج، درود فلان یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق اوراد و وظائف کے اندر جو درود آتے وہ نہیں ہے. سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جس کا نام برا بن عازب ہے ان کو رات میں سوتے وقت کی دعا سکھائے. کیا کرے؟ اس کے اندر یہ الفاظ تھے آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. دوسرے دن صحابی رسول نبی کو دعا سنا رہے. کیا کر رہے؟ اس مقام پر پہنچے آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت کی جگہ وہ رسولک الذی ارسلت پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھی بھول کے پڑھ رہے جان بوجھ کے نہیں، ایسا تم جان بوجھ کے پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، تم کو میں نے جو سکھایا وہی پڑھنا پڑے گا. نبی کی جگہ رسول تم لگا نہیں سکتے اپنے اختیارات سے. کامیاب ہونا ہے، نجات پانا ہے، جنت میں جانا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی پڑھنا پڑے گا. تو پھر اب درود کتنا؟ 1 میٹر کا، 2 میٹر کا، 10 میٹر کا؟ بڑا اچھا سوال کرے آپ. دیکھیں یہ آیت کریمہ اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت کریمہ عربی میں اتری. صحابہ عربی نے زبان تھے، ان کا علم بھی زیادہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. انہوں نے اپنی طرف سے درود نہیں بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آیت
کریمہ نازل کر کے ہم پہ ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام بھیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود تاج بنا کے لاؤں. کیسا ہے آپ بتاؤ؟ کوئی صحابی بنا کے لائے؟ صحابہ کہنے لگے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ آپ پر درود و سلام بھیجے. رہی بات سلام کی، امت تسلیم فقد عرفنا. رہی بات سلام کی، سلام کیسا بھیجنا ہم کو معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، آپ نے ہم کو بتا دیا ہے. کیسا پڑھتے سلام معلوم نا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ. بیٹھ کے پڑھتے آہستہ آواز سے. وہ کیفا نصلی علیہ. رہی بات درود کے آپ پہ درود کیسا پڑھے؟ صحابہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی سے پوچھ رہے ہیں. صحابہ ہم سے ہم سے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اس کے باوجود انہوں نے کوئی درود بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. 7 قسم کے درود ہے. آپ کو ایک کتاب ملتی ہے درود کے مسائل. کمال کیلانی حفظہ اللہ کی میں ہمارے احمد پہ سے درخواست کروں گا کہ وہ کتابیں بلکہ اقبال کیلانی کا پورا سیٹ لا کر کے مسجد میں رکھتے ہیں. درود کے مسائل، شفاعت کے مسائل، نماز کے مسائل، اتباع سنت کے مسائل، توحید کے مسائل، لباس کے مسائل، ہر چیز کے مسائل اس کے اندر موجود ہے. قرآن حدیث کو انہوں نے جمع کر دیا ہے. چھوٹی کتاب ملتی ہے ہر مسئلے پہ کتاب. کوئی اور سوال بھائی؟ پانی کی تکلیف ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 11. عمر چھوٹی ہے، سوال بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. جامع سوال ہے. اللہ کو صحت عافیت دے رہے اور مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. جو لوگ تعویذ گلے میں لٹکا لیتے، دھاگا ڈال لیتے، کڑا ڈال لیتے، اس کے بارے میں سوال کیے. تعویذ لٹکانا کیا ہے؟ ایمان ہے؟ آواز سے بولو. شرک ہے. اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم میں. جنت اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، چاہے تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہو، چاہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرے گا، چاہے توبہ کر کے مرے، بغیر توبہ کر کے مرے، چاہے اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت سزا دے کے معاف کرے، بغیر اس کے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا کوئی بھی ہے؟ فعال لما یرید. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. کون کسی سے سوال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کر سکتا؟ پیر سے کرتا، فقیر سے کرتا، مسجد سے کرتا، عالم سے کرتا، فقیر سے کرتا، مفتی سے کرتا، صحابی سے کرتا، امام سے کرتا، محدث سے کرتا، نبیوں سے بھی کرتا ہے. کس سے؟ ہمارے نبی سے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی سوال کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، شرک کو معاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تعلق التمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے، کتاب التوحید کے الفاظ ہے. دوسری روایت ہے ترمذی شریف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تعلق التمیمۃ فلا اتم اللہ له ومن تعلق الوداعۃ فلا وداع اللہ له. جس نے کیا تعویذ والا لٹکا لی دھاگا اور اللہ اس کو زندگی میں سکون نہ دے، اس پہ اللہ اس کی زندگی میں کبھی مراد پوری نہ کرے، فتویٰ کرے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے من تعلق شیء وکل الیہ. جو چیز لٹکا لے، ڈال لے، اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتا ہے. غیبی مدد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے گلے میں دھاگا لے کے اس کو کھینچا تو تعویذ نکل آئی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا عبداللہ کے گھر میں کب سے شرک آ گیا؟ ان کی عورت نے کہا نہیں، میری آنکھوں میں چبھن ہوتی تھی اس لیے میں نے وہ یہودت کے پاس جا کر پڑھا کے ڈال لیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں شیطان چاہتا یہی ہے. ہاتھ لے کے دباتا کیا کرتا؟ جا کے شرک کرو. شرک کرنے کے بعد میں اس کو ہاتھ ہٹا لیتا ہے. تو یہ شرک ہے اور یہ ناقابل معافی جرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ
कराए धागा देखा, देख के कहा माँ अभी अल्लाह के बंदे ये कहा है, कहने लगा पकाना मिनल वाहिना, ये कमजोरी बीमारी मुसीबत को दूर करने का आला जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसियाब में नाला तजीन का लावाना, अल्लाह के बंदे इसको पौड़ी उतार दो, ये तुम्हारी कमजोरी बीमारी मुसीबत आफत में ज्यादा कर देंगे, कोई अच्छा ही नहीं कर सकते। फिर आगे जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते फइन्नका लौ मुत्ता वही अलैका मा अफलहता अबदा, खुदा ना खास्ता अल्लाह के बंदे इसी हालत में तुम्हारी मौत वाक़ आ गई तो वाक़ हो गए तो कभी जन्नत में नहीं जा सकते, अल्लाह अकबर, कभी पनाह नहीं पा सकते। चले कोई और सवाल कीजिए। चार इमाम बरात है बोलते, एक इमाम के अगर पीछे चले भी तो जन्नत ही है बोलते, क्या कर सकते हैं? चार इमाम बरहक है तो इसका माना तो ये हुआ, इसके अलावा जितने हजारों इमाम बोले सारे के सारे नाक है। हाँ? इस दीन इस्लाम में कितने इमाम हैं? कितने इमाम है भाई, हाथ उठाओ। एक है, उनका नाम क्या है? इनके पीछे चले तो कामयाब होते। इनकी इताअत और फरमाबरदारी करना, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करना है। हमारे इमाम कौन है भाई, बोले जरा आवाज से, फिर बोले बोले। दीन इस्लाम के इमाम कितने हैं? वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी का दूसरे पूरे गुलाम है। क्या है? क्या है? गुलाम के पीछे चलते, आका के पीछे चलते। हाँ, अल्लाह गुलामी दर गुलामी, गुलामी दर गुलामी, क्या जरूरत है उसकी? अरे जिसका कलमा पढ़े उसके पीछे चलो। किसके पीछे? अच्छा चलो मैं एक बात करूं, चार इमाम है, कुरान से है, हदीस से, सहाबा से, किससे भी साबित थी। ये चार इमाम का मसला ऐसा है, इसके ऊपर 4 घंटे बोले तो भी काम है, फिर भी मौजूद खत्म। मैं बोलूं 4 घंटे, कितने घंटे? अल्लाह चले भाई, 4 बने, किसने बनाए? कोई दलील है? अल्लाह ने बनाया, रसूलुल्लाह ने बनाया। अल्लाह ताला बनाते कुरान में होता, रसूलुल्लाह बनाते हदीस में होता, सहाबा बनाते उनके असर में होता, ताबई बनाते। अरे भाई जो खुद बने उनकी किताब में है क्या मैं इमाम बना के मेरे पीछे चलो, अल्लाह के कब्र को नोट से पढ़ते, कहीं पर भी नहीं है दोस्तों। अच्छा चले 4 के पीछे, 4 में से किसी एक के पीछे चले। मैं इमाम साहब के पीछे चल रहा हूँ, आंख बंद करके इमाम साहब की हर बात मान रहा हूँ। इमाम साहब मासूम है? महफूज अनिल कता है? गुनाहों से पाक है, उनसे गलतियां नहीं हुई है? क्या इमाम साहब को वही उतरती थी? इमाम हनीफा, इमाम मालिक पे वही उतरती थी? नहीं उतरती। जिस पर वही उतरती उससे गलती होती नहीं होती, जिस पर वही न उतरे उससे गलती होती। चलो इमाम साहब की सही बातों पर अमल करेंगे, अजर सवाब मिलेगा। इमाम साहब से जो गलतियां होंगी उसके मुताबिक अमल करेंगे, गुनाह और अजाब मिलेगा। आंख बंद करके एक इमाम के पीछे चलेंगे जो नबी नहीं है, उम्मती है, उसके पीछे चलेंगे। वो बेचारा जन्नत में जाए तो हम जन्नत में जाएंगे, क्या गारंटी है बड़ा इमाम जन्नत में जाएगा? है भाई, इमाम मालिक जन्नत में जाएगा, कहीं लिखा हुआ कुरान की आयत में? इमाम अबू पे जन्नत में जाएंगे लिखा हुआ है? इमाम साहब जन्नत में जाएंगे। अगर से वो इमाम के पीछे चलूं नबी को छोड़ करके, वो जन्नत में जाए बेचारा तो मैं जन्नत में जाऊं, वो जन्नत में जाए नहीं जाए तो मैं कहां जाऊं? दोस्तों बताओ, है कोई गारंटी? हमारे इमाम कौन? आवाज से बोलो कौन? सबसे पहले जन्नत का दरवाजा कौन खटखटाएंगे? अना अव्वल मन यदखुलु बाबुल जन्नह, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा हमारे इमाम खटखटाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा चलो भाई, कोई हनफी जन्नत में गया लिखा हुआ है, कोई शाफी गया लिखा हुआ है, कोई मालिकी हंबली जन्नत में गया लिखा हुआ है। मोहम्मदी जन्नत में गए या नहीं गए? आप बता रहे तो मैं बता दूं। अबू बकर सिद्दीक कौन थे? हनफी थे? कहां चले गए? उमर फारूक क्या थे? मोहम्मदी थे? मालिकी थे? क्या थे? कहां चले गए? हाय हाय हाय, नबी को मान के साहबा कहां चले गए? अल्लाह अकबर। अच्छा भाई, इमाम साहब सिरात मुस्तकीम पे थे, कोई आयत में लिखा हुआ है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सिरात मुस्तकीम पे थे,
کوئی آیت میں لکھا ہوا ہے نہیں ہے. ہم سے آیت سنو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن علی صراط کون تھے؟ حنفیہ کا امام صراط مستقیم پہ تھے، شافعی کا امام یا ہمارے امام کس پہ تھے؟ اچھا چلے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کسی آیت کریمہ میں یہ کہا کہ میں حنفی شافعی دیوبندی بریلوی قادری چشتیوں سے محبت کرتا ہوں اور پھر ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں؟ ہے کوئی آیت کریمہ میں؟ موٹی موٹی باتیں بتاؤ. ہے نہیں ہے. ہمارے امام کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے تو کیا بنتے؟ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلا تو حنفی، امام شافعی کے پیچھے چلا تو شافعی، امام مالک کے پیچھے چلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا تو محمدی. کیا اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو اے دنیا کے رہنے بسنے والو، تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی کیا بنو؟ کس کی اتباع کرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو کیا بنتے؟ شافعی بنتے، مالکی محمدی بنتے. کیا کرو گے تم؟ نبی کی اتباع کرو گے، نبی کی پیروی کرو گے، نبی کو پیشوا بناؤ گے، نبی کو رہنما اور رہبر بناؤ گے، نبی کو قائد بناؤ گے، نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم محمدی بنو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سب سے محبت کرے گا. خالی محبت نہیں کرے گا دوستو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والا. کتنے امام حق ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اچھا 4 امام افضل ہے، 4 خلفاء راشدین افضل ہے؟ پھر ابو بکر ہی ملتا تم کو؟ ابو بکر ہی ملتا، عمر ہی ملتا، عثمان ہی ملتا، دیوبندی بریلوی تو گلی گلی میں مل جاتا. اللہ اکبر. لوگوں سن لو، کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں دین اسلام کے ٹکڑے کر کے کسی شخصیت کے نام پہ مذہب بنانا ہوتا تو کائنات میں ابو بکر صدیق سے نبیوں کے بعد میں بڑا کوئی بھی. یہ وہ ابو بکر ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امامت کا سرٹیفکیٹ دیا. کس کو؟ اللہ اکبر. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی امامت کرائے. حضرت عائشہ انکار کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حدیث کے الفاظ ہے یا اللہ والمؤمنون، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومنین بھی انکار کرتے ہیں کہ نبی کے مصلی پہ کھڑے تو کون کھڑے؟ اللہ اکبر. گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امامت کا سرٹیفکیٹ صدیق اکبر کو دیا، لیکن ہم اس کا امام نہیں مانتے. ہم اس کو امام مانتے جو ہمارے باپ کا بنایا ہو، دادا کا بنایا ہو، مسجد کے مولوی کا بنایا ہو، مفتی کا بنایا ہو. اللہ اس کے رسول جس کو امام بنایا اس کو امام ماننے سے ہم قاصر. آج امت کی بدنصیبی یہ ہے ہر غیر کو امام ماننے کو تیار، نبی کو امام ماننے کو تیار. اچھا بھائی، امام بنانا کس کا کام ہے؟ یہ مسئلہ پہلے جان. امام بنانا اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ امتیوں کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي. آگے بڑھو بھائی، کوئی حافظ ہے اس میں؟ تلاوت سے پڑھو. جو حافظ اور سامنے اللہ سے دائیں کرتے تھوڑا سامنے آئی آسکا بارک اللہ. دیکھو میں آیت پڑھا تو لوگوں کے سر کے اوپر سے چلے جاتی، لیکن حافظ صاحب غلط پڑھتے پکڑ لیتے. حافظ صاحب اللہ سے دائیں کر دے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، آواز سے پڑھے حافظ صاحب. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. بارک اللہ. اللہ سے دائیں کر دے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ باتوں سے امتحان لیے. کیا کریں؟ فَأَتَمَّهُنَّ، اس کے اوپر پورے اتر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، اللہ میرے اولاد سے بھی
چلا ہو جاتا ہے. لمبا سلسلہ ہے اور ہر نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جتنے نبی آئے ہر نبی اپنے اپنے امت کے کیا تھے؟ امام تھے. یہ دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. شہید حافظ ہے, کئی حافظہ نہیں پڑھتے معلوم ماشاءاللہ. ان کے علم میں ان کے سینے میں جو علم اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے, بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کس کو؟ ان کے ان کے پیچھے نہیں بھاگنا. قرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے, جنت کا راستہ. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی. عدالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شکایت کریں گے اور ان کے خلاف جو محفوظات عدالت کے پیچھے بھاگے, دیوبند علماء کی کتاب کے پیچھے بھاگے, کوئی بازار امن پڑھے, کوئی بہن چیز امن پڑھے, کوئی کچھ پڑھے, کوئی کچھ پڑھے, قرآن چھوڑ کے کیا کرے, ان کے پیچھے بھاگے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان لوگوں کے یہ مومنوں کے خلاف شکایت کریں گے. رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی إن هذا القرآن يهدي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جب بھی میں آیت کریمہ کے ساتھ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہیں گے اے اللہ یہ میری امت یہ امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, لوگوں کی کتابوں کے پیچھے چل رہے پڑ گئے تھے. کیا کریں گے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. ارے اس طریقے سے دشمن ہے جیسے اور نبیوں کے دشمن ہوا کرتے. اللہ اکبر. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر نبی اپنی اپنی امت کا کیا ہوتا تھا؟ امام ہوتا تھا. یہ دعوے کی دلیل امتی امام نہیں ہوتا. امام کون ہوتا؟ نبی ہوتا. اور حضرت ابراہیم کو جب امام بنایا گیا, ابراہیم نے کہا میری اولاد سے امام بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی امام بنایا, ان کی اولاد کو بھی. ان کی اولاد میں جتنے نبی آئے تھے ہر نبی اپنی اپنی امت کا کیا تھا؟ امام تھا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ہم نے لوگوں کو امام بنایا تھا. يهدون بأمرنا ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. وأوحينا إليهم ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی تھی. جس کو وحی دی جائے وہ امام بنتا. امام شافعی پہ وحی اتری, امام مالک پہ وحی اتری. آپ سے سوال ہے امام ابو حنیفہ پہ وحی اتری نہیں اتری. جس کو نبوت دی جائے, جس کو رسالت دی جائے, جس کے پاس جبریل کا آنا جانا ہو وہ امام بنتا ہے. کون؟ تو اگر نبی پہلے شریعت موسوی تھی, شریعت عیسوی تھی, شریعت کی آواز سے بولو کیا ہے؟ شافعی شریعت کہاں سے آ گئی, حنفی شریعت کہاں سے آ گئی؟ آئی نہیں بولے دوستو. اب میں کہہ رہا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ بیچارے دین اسلام کے امام نہیں ہے. دین اسلام کے کتنے امام ہیں؟ یہ اپنے علم کے امام ہیں. کس کے؟ کوئی حدیث کا ہے, کوئی فقہ کا ہے, کوئی سرد کا ہے, کوئی مہد کا ہے, کوئی مغازی کا ہے, کوئی اسماء رجال کا. یہ اپنے اپنے علم کے امام تھے بیچارے. شریعت کے امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ. ارے ہمارے نبی کے آنے کے بعد میں سچے نبیوں کی امامت چل سکتی. معراج کی رات سارے نبی موجود ہے, جبریل تکبیر کہے تو یہ سوچا جا رہا تھا یہاں پہ ابو بکر علیہ السلام نے شاید ان کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے, یا ابراہیم خلیل اللہ شاید ان کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے, یا موسیٰ کلیم اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے شاید ان کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے, یا عیسیٰ اور اللہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے شاید ان کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے. جبریل آئے, آ کر کے کیا کیے, ہمارے امام کون؟ اہل حدیثوں کے امام کو پکڑ کر سب کے آگے کر دیا. اس بات سے کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے سچے نبیوں کی امامت نہیں چل سکتی, تو آپ کے ہوتے ہوئے امتیوں کی امامت کیسے چل سکتی؟ ہر امام کی خدمت کو سلام کیا جائے, ان کے لیے دعا کی جائے, ہاں, لیکن اتباع نبی کس کی جائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائی جمعہ تک میں بہت زیادہ ہو گیا, کھانے کے بعد میں بھی کوئی سوال کرنا چاہتا کر سکتے. بارک اللہ فیکم. اللہ شاید آپ کے لوگوں سبحانک اللہم و بحمدک.